امریکی صدر کا گولڈ کارڈ کے اجرا کا اعلان، کہا ٹرمپ گولڈ کارڈ کے اجرا پر بہت خوش ہوں۔ امریکہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ امریکہ آج دنیا کا پرکشش ترین ملک ہے۔ 1 سال پہلے امریکہ کو دیوالیہ قرار دیا جا رہا تھا، اقتدار سنبھالا تو مہنگائی عروج پر تھی، آج حالات یکسر مختلف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیل اور گیس کی قیمتوں میں کمی لا کر مہنگائی پر قابو پایا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ آج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی سمیت 52 ممالک کا افغانستان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر مشترکہ بیان جاری۔ طالبان کی جانب سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی۔ خواتین تعلیم، ملازمت اور سیاسی زندگی سے محروم اور ان کی عزت و وقار خطرے میں ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ طالبان کی ظالمانہ سزائیں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ طالبان کی کارروائیاں امن اور ترقی کے لیے خطرہ قرار۔ عالمی برادری سے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے اور ذمہ داران کے احتساب کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے، حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ واضح کیا کہ حکومت کی مذاکرات کے لیے بانی سے ملاقات کرانا ہوگی۔ تحریک انصاف پیپلز پارٹی کی جانب ایک قدم بڑھانے کو تیار ہے۔ تحریک تحفظ آئین کے تحت قومی کانفرنس میں پیپلز پارٹی کو شرکت کی دعوت دینے کا فیصلہ۔ نون لیگ کو کانفرنس میں مدعو نہیں کیا جائے گا۔ کانفرنس میں سیاسی ڈائیلاگ کا راستہ نکالنے پر غور ہوگا۔ میں انفارم کرتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے یہ حالات نکل جائیں گے۔ ہم تو چاہ رہے تھے سسٹم میں حصہ اس لیے رہے، ہمیں کوئی ذاتی مفاد مزید نہیں تھا، بس ہم چاہ رہے تھے کہ ڈیموکریسی رہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت 3 کروڑ عوام۔ اگر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ آئسولیٹ کرتے ہیں، آپ اس پروسیس سے نکالتے ہیں تو باہر ڈیموکریسی بچ جاتی ہے۔ میں نے کل بھی ان کو کہا ہے کہ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے، 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا، ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہے۔ افغان دارالحکومت کابل میں علماء، سیاسی رہنماؤں اور مذہبی شخصیات کا اجلاس، ملکی سیکورٹی اور علاقائی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں اہم قرارداد منظور کی گئی، جس میں واضح کیا گیا ہے کسی دوسرے ملک جا کر مسلح کارروائیاں کرنے والوں کو باغی تصور کیا جائے گا۔ افغان علماء نے زور دیا کہ افغان سرزمین کسی بیرونی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ کابل حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ کسی بھی گروہ یا فرد کو افغانستان سے باہر مسلح سرگرمیوں کی اجازت نہ دی جائے۔ علماء نے مزید کہا کہ ریاستی فیصلوں کو نہ ماننے والوں کے خلاف حکومت کارروائی کا مکمل حق رکھتی ہے۔ اجلاس میں امن، قانون کی بالادستی اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ عدم مداخلت کی پالیسی پر مکمل اتفاق رائے ظاہر کیا گیا۔